وضاحت فرما دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن اور اہل بیت آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، مسلمانوں کے لیے، پوری امت کے امت اسلام. لیکن کیا ہم اہل بیت اور قرآن کو بھول کے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں؟ اس کی وضاحت. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کو صلی ربی کا ونہر نشان کا لفظ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے. آپ کو بس ہر جگہ پہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، سورہ کوثر میں پڑھنے کا حکم آیا ہے. آپ نے کیا، آپ کی نسل بے شمار ہوگی، آپ قربانی دو، نماز پڑھو، آپ کا دشمن بے نسل ہوگا. جو اہل بیت کا دشمن ہو بے نسل ہوگا، حلالی نہیں ہوگا، حرام نہیں ہوگا. یہ کسی کو اچھی بات لگے یا نہ لگے، اہل بیت سے بڑھ کے کوئی مقام نہیں ہے کسی کا. میں قربان، جو قرآن نے یہی کہا، اکثر فرمایا آخری خطبے میں کچھ نہیں چاہتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اپنی عطرت کی محبت بھی نہیں، مودت چاہیے. مودت اس کو کہتے ہیں جس کے بغیر راہ نہ جائے نا. عشق محبت، مودت عشق اور محبت سے آگے ہزار گنا آگے ہے. جیسے مثال ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر باہر آن کے وہ ذبح ہو جاتی، لوگ کہتے ہیں مر جاتی. نہیں، ہمیشہ مچھلی پانی میں مارتی اور تیرتی ہے، وہ جب باہر آتی ہے تو ذبح ہو جاتی، مرتی نہیں، وہ قربان ہو جاتی. اہل بیت ایسے محبت کرو جیسے مچھلی پانی سے باہر کے قربان ہو جاتی ہے. جو قربان چیز ہوتی ہے وہ زندہ جوید رہتی ہے. بسم اللہ. مرشد، ایک آپ نے واقعہ بتایا تھا کہ سمندر سے ہم کلامی کا واقعہ، کہ سمندر نے کوئی ڈیمانڈ کی تھی کہ مجھے اتنے لوگ چاہیے، اور اس میں یہ بھی حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرما. بسم اللہ الرحمن. میں کراچی گیا، کراچی میں سمندر سے، میں ابھی بھی جاتا ہوں، اس وقت بچپن میں بھی جاتا رہا ہوں. میں سمندر سے بات ہوئی، اس نے کہا مجھے 45 بندے چاہیے، 45 بندے. میں نے کہا مجھے لے لو. ایک تو میرا یہ ہے کہ میرے مخالفت بہت ہے، تو سب میں اگر سمندر میں چلے گیا تو سارے خوش ہوں گے کہ نہ اس کا دربار بنا ہے، مگر مچھروں مچھلیوں نے کھا لیا، ایسے مختلف کمنٹ دیں گے، وہ سارے لوگ خوش ہوں گے. تو میری کسی نے پوچھنا بھی نہیں، اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی، میرا کسی نے پوچھنا بھی نہیں، تو میں یہاں جہاں سے چلا وہاں میں گم ہو جاؤں گا. تو مجھے خوشی ہے، لیکن آپ انسانوں اتنے 45 بندوں کی آپ جان نہیں لے سکتے. میں حاضر ہوں. کہتے نہیں، آپ کی تو کروڑوں سے بڑھ کے، آپ کو نہیں اندازہ، ہم تو جرت نہیں کر سکتے. تو میں نے پھر کہا بات، اب آپ مجھے نہیں، پھر میری بات ماننی پڑے گی. آپ 45 بندے آئیں گے، آپ ان کو ماریں گے نہیں. بات ڈن ہوگی کہ ہم پانی میں ڈبوئیں گے، ماریں گے نہیں، تو واپس بھی کریں گے. یہ باتیں ہوں گی، یہ باتیں میں واپس، میں شاہ تراب الحق سرکار رحمۃ اللہ سید بادشاہ ہیں، میں ان کے پاس گیا، کافی لوگ بیٹھے ہوئے، میں ان کو یہ بات کی، تو ان کو گردوں کا مسئلہ تھا. کہتے میں آپ کی بات ہوئی، آپ ایک بھی گردے ٹھیک ہو جائیں، آپ گردوں کی بیماری سے نہیں فوت ہوں گے. فوت تو ہر بندے نے ہونا ہے، دنیا سے جانا ہے، لیکن اس بیماری سے نہیں آپ مرتے ہیں انشاءاللہ. ان کو میں نے کہا، ایک بندے نے کہا او صوفی جی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کو شاہ رحمۃ اللہ شاہ صاحب نے منع کیا، یہ مست وضوب، اس سے ایسے بات نہ کریں. لیکن وہ ان کا کلی کا دوست ہوگا، انہوں نے کہا نہیں، میں ان کو بتا رہا ہوں، یہ آپ سے بات کر رہا ہے، سمندر تو لاش نہیں دیتا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ زندہ بندے واپس آ جائیں گے. پھر ایسے واقعہ بھی ہوا. یعنی ایک بندہ صادق نامی شخص میرے ساتھ بغداد شریف گیا، اس نے بتایا کہ ہماری کشتی سی جو ڈوبی ہے نا، تو یہ ہمارے سے 4 بابے تھے، ان کو پانی میں ویسے ہی دھکا دے دے فوت ہو جائیں. لیکن ایک بندہ بھی 45 بندے، آج جہاں کوئی اخبار اس کی ہیڈنگ لگی کہ 45 بندے زندہ بچ گئے. تو سب نے جو ادھر شاہ ترابل کے بندے بیٹھے تھے، انہیں فون کیا، انہوں نے کہا آپ کی بات تو ایسے سچ ہوئی ہے کہ یقین نہیں آتا. آپ نے 45 بندے کہے تھے، 46 بھی ہو سکتے تھے، 47 بھی ہو سکتے تھے، 45 سے ایک آدھا بندہ بھی فوت ہو سکتا ہے، ایک بندہ نہیں مرا. 7 مثلا سسٹم کیئر ہوتی ہے آئی سی یو میں، وہ بھی بچ گئے. مجھے لوگوں نے فون کیا 7 بندے، میں کہا نہیں، بندہ کوئی نہیں مرتا، تو وہ 7 بندے بھی بچ گئے. تو خضر علیہ السلام جو بات کی تھی، وہ جھوٹ تو نہیں بولتے، لیکن ہر بندے کو خضر علیہ سے بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا.